السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے اصل طاقت خزانہ نہیں انصاف ہے۔ ایک طاقتور بادشاہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا۔ اس کے لشکر کی گرج سے زمین کانپتی تھی، نیزوں کی چمک سورج کو چیلنج دیتی تھی اور اس کے نام سے بادشاہوں کے دل دہل جاتے تھے۔ مگر تقدیر نے اسے ایک ایسی بستی سے گزارا جو دنیا کے ہنگاموں سے بالکل بے خبر تھی۔ یہ افریقہ کی ایک چھوٹی سی بستی تھی، نہ فصیل، نہ فوج، نہ قلعہ۔ لوگ سادہ تھے، دل صاف اور زندگی حیرت انگیز حد تک پرسکون تھی۔ یہاں کے باشندے جنگ کے مفہوم سے ناواقف تھے۔ وہ فاتح اور مفتوح کے فرق کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کو مغلوب ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ جب بادشاہ اس بستی میں داخل ہوا تو لوگوں نے اسے دشمن نہیں بلکہ مہمان سمجھا۔ اسے احترام سے اپنے سردار کی جھونپڑی میں لے جایا گیا۔ وہی جھونپڑی اس کی مجلس بھی تھی، عدالت بھی اور فیصلوں کا مرکز بھی۔ سردار نے بادشاہ کا پرتپاک استقبال کیا، پھل پیش کیے، پانی پلایا اور سفر کا حال پوچھا۔ بادشاہ اس سادگی اور خلوص پر حیران تھا۔ کچھ دیر بعد دو آدمی جھونپڑی میں داخل ہوئے، ایک مدعی تھا اور دوسرا مدعا علیہ۔ بستی میں جب بھی کوئی اختلاف ہوتا لوگ ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے بلکہ سردار کے پاس آتے تھے۔ مدعی نے ادب سے عرض کیا، میں نے اس شخص سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا۔ جب میں نے حال چلایا تو اس میں سے ایک خزانہ نکلا۔ میں نے چاہا کہ یہ خزانہ اسے واپس کر دوں، مگر یہ لینے سے انکار کر رہا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ میں نے صرف زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں، اس لیے یہ میرا نہیں ہو سکتا۔ مدعا علیہ فوراً بولا، میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں یہ خزانہ کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ میں نے زمین فروخت کر دی تھی، اس کی قیمت لے لی تھی۔ اب اس زمین میں جو کچھ بھی نکلے وہ اسی خریدار کی قسمت ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے جھگڑا سنا مگر اس میں لالچ نہیں تھا، دعویٰ دیکھا مگر اس میں حرص نہیں تھی۔ سردار کچھ دیر خاموش رہا، پھر مدعی سے پوچھا، کیا تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ جی ہاں۔ پھر دوسرے شخص سے پوچھا، اور تمہاری کوئی بیٹی ہے؟ جی ہاں۔ سردار مسکرایا اور بولا، تو پھر ان دونوں کی شادی کر دو اور یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو۔ فیصلہ سادہ تھا مگر اس میں حکمت کے سمندر پوشیدہ تھے۔ بادشاہ یہ سن کر چونک اٹھا۔ اس نے زندگی میں بے شمار مقدمات سنے تھے مگر ایسا فیصلہ کبھی نہ سنا تھا۔ سردار نے اس کے چہرے پر حیرت دیکھ کر پوچھا، کیا آپ میرے فیصلے سے مطمئن نہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ فیصلہ بہت عجیب سمجھا جائے گا۔ سردار نے پوچھا، اگر یہ مقدمہ آپ کے دربار میں آتا تو آپ کیا فیصلہ دیتے؟ بادشاہ نے فوراً کہا، ہمارے ملک میں زمین بیچنے والا کہتا کہ خزانے کی قیمت میں نے نہیں لی، اس لیے یہ میرا ہے، اور خریدنے والا کہتا کہ زمین میری ہے تو اس میں جو کچھ نکلے وہ بھی میرا ہے۔ آخرکار ہم دونوں کو قید میں ڈال دیتے اور خزانہ حکومت کی ملکیت قرار دے دیتے۔ یہ سن کر سردار نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ کے ملک میں سورج نکلتا ہے؟ بادشاہ نے کہا، جی ہاں، بارش بھی ہوتی ہے، بالکل، اور جانور، گھاس کھانے والے بے زبان جانور ہاں بے شمار ہیں۔ سردار نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، اب میں سمجھ گیا، شاید اسی ناانصافی کی سرزمین پر ان بے زبان جانوروں کی وجہ سے ہی سورج طلوع ہوتا ہے اور بارش برستی ہے۔ اگر انصاف صرف طاقتور کے لیے ہو تو زمین بہت پہلے بنجر ہو چکی ہوتی۔ یہ الفاظ بادشاہ کے لیے تلوار سے زیادہ کاری تھے۔ اس نے پہلی بار سوچا کہ اصل طاقت خزانہ نہیں انصاف ہے، اصل حکومت تلوار نہیں ضمیر ہے، اور اصل عظمت فتح میں نہیں حق دینے میں ہے۔ یہ بستی چھوٹی تھی مگر اس کا عدل آسمان سے بلند تھا۔ شکریہ۔